نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ جب دین کسی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، سینہ اس کا کشادہ ہو جاتا ہے۔ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی جگہ ہے، علم کی جگہ ہے۔ علم میں اسے حقیقت، رحمت، محبت کا فیض عطا ہوتا ہے۔ اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا مشاہدہ پاتا ہے۔ یہ محبت میں ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اللہ کا علم پاتا ہے، اور حمد و ثنا اللہ پروردگار کے علم الہی میں ہوتی ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں ہو نہ لیں، نہ مشاہدہ ہے کہ اللہ پروردگار اور اللہ کے نبی کے مشاہدے میں کوئی داخل ہو سکتا ہے، اور نہ اللہ کی حمد و ثنا عبادت ہے۔ ہم عبادت عمل کے ساتھ کرتے ہیں، عبادت عمل سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم اللہ کا مشاہدہ، اللہ کے نبی کا مشاہدہ بھی عمل سے کرنا چاہتے ہیں، عمل سے مشاہدہ نہیں ہوتا۔ آنکھ ہو تو کوئی آنکھ سے کسی کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، ہاتھ ہو تو ہاتھ سے کوئی کسی کو پکڑنے کے قابل ہوتا ہے۔ ہم ایک دم ہی کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اسے دل میں جکڑ لیا ہے، وہ تو محبت میں ہو سکتا ہے۔ ہم نے اسے باندھ لیا ہے، وہ تو سارا کچھ کرنے کے بعد باندھا ہوا جب نظر آتا ہے تو تب وہ دل میں بندھا ہوا ہے، اور باہر اس نے جو کچھ پاپڑ بیلے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ہم دیر ہی نہیں لگاتے، فوراً ہی آسمان میں جو چاند چڑھا ہوتا ہے، جو سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے، دن ہوتا ہے تو اسے دیکھ لیتے ہیں، اور رات ہوتی ہے تو چاند کو دیکھ لیتے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے چاند اور سورج کو دیکھ لیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کوئی اپنا نیکی کا پتہ بتاتا ہے، نیکی کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ سچ نہیں ہوتا۔ ہم اس کی نیکی کی باتیں سن کر اسے مان لیتے ہیں، یہ تو اس کی باتیں تھی نا۔ باتیں سن کر کسی کو مان لینا، دعوے کسی کے سن کر کسی کو مان لینا، اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ جب کوئی نیکی کا دعویٰ کرتا ہے تو سنا جا سکتا ہے، اگر کہا نہیں جاتا تو نیکی کا دعویٰ سنا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ نیکی کر کے دکھاتا ہے تو وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اور جب نیکی میں جو اللہ پروردگار نے بتایا ہوتا ہے اور وہ جب وہی کرتا ہے تو اب اس نے نیکی کی ہے، ورنہ بھئی نیکی کا دعویٰ کرنے والا نیکی کا دعویٰ کرتا ہے اور سننے والا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جب نیکی کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ لوگ اسی طرح تو پھنساتے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ اگر ان کے پاس نیکی ہوتی تو پتہ اس کا اللہ بتاتا، پتہ اس کا استاد بتاتا، اور نیکی اس کے ساتھ ہوتی۔ ہم نے جو بھی کیا ہے نا، جب تک فتبعونی کو نہیں جانا، ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ فتبعونی، تعلیم حاصل کرو۔ کس کی تعلیم حاصل کرو؟ حکم وحی کی تعلیم حاصل کرو۔ یہ دے گا کون؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیں گے، صحابہ دیں گے، اور ان کے شاگرد قیامت تک یہ تعلیم دیں گے، اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہے۔ اس سلسلے کو مانا ہے تو اہل سنت والجماعت ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اہل سنت والجماعت ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے تو یہ مسلمان مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر اور تعلیم میں جو اللہ پاک نے اقرار اور تصدیق ہم سے چاہی ہے اسے مانا ہے۔ اور جو اس بات کو نہیں جانتا اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ ہم سب انما المومنون اخوۃ، ایمان لانے کے بعد بھائی بھائی ہیں۔ اگر بھائی بھائی ہیں تو بھائی بھائی کیوں نہیں ہیں؟ بھائی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کریں، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، لیکن ایسے کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ہر کوئی پوچھتا ہے اور ہونا کوئی نہیں چاہتا۔ دوسرا تو اسے نظر آتا ہے کہ مسلمان ہو کے یہ میرا بھائی کیوں نہیں ہے، اور اسے اپنا آپ نظر نہیں آتا کہ وہ مسلمان ہو کے دوسرے کا بھائی کیوں نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ جب کسی کو ملتا ہے تو عمل نہیں ملتے، علم میں اللہ کی حمد و ثنا ملتی ہے، اور محبت میں اللہ نبی رسول کا مشاہدہ عطا ہوتا ہے۔ کوئی کر کے دیکھ لیں، یہ نہیں ہم سمجھتے۔ فتابعونی ہم نے کتابی علم میں جانا ہے، اور فتابعونی ہم نے بڑے بڑے علماء ہو کر کتابی علم میں بتایا ہے۔ یہ کتابی علم میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ جب کسی کے پاس آتی ہیں تو حقیقت میں آتی ہیں، جب کسی کے پاس آتی ہیں تو رحمت میں آتی ہیں، اور جب کسی کے پاس آتی ہیں تو محبت میں آتی ہیں۔ محبت میں جب یہ چیز آتی ہے تو ماں کا مشاہدہ حج مبرور ہوتا ہے کہ محبت میں اس نے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا مشاہدہ، اللہ کے نبی کا مشاہدہ اس نے یحببکم اللہ، اللہ نے اس سے محبت اور اس نے اپنے اللہ سے محبت میں کیا ہوتا ہے۔ اور جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کی حمد و ثنا یہ کرتا ہے تو یہ اس نے علم الہی میں کی ہوتی ہے، عمل میں نہیں کی ہوتی۔ اور ہم اور آپ فتابعونی نہ جاننے کی وجہ سے نماز ادا کرتے ہیں تو التحیات، واجبات، فرائض کو ادا کر کے سمجھتے ہم نے نماز ادا کی ہے۔ نماز تو اس سے ادا تھوڑی ہوتی ہے، نماز تو علم سے ادا ہوتی ہے کہ اللہ کی یہ حمد و ثنا ہے۔ سمجھنے والی یہ بات ہے، اگر نہ سمجھے تو بس پھر تعلیمی علم جو ہے وہ تو ہمارے پاس ہوگا، نماز کے فرائض بھی ہوں گے، نماز کے واجبات بھی ہوں گے، نماز کی سنت بھی ہوگی، ادائیگی ہوگی، لیکن ادائیگی الحمدللہ، التحیات، درود پاک، ان تمام چیزوں سے ہوگی، علم سے نہیں ہوگی ادائیگی۔ ان سے ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے اگر کسی کا وضو نہ ہو، اگر کسی کا غسل نہ ہو، اگر کسی میں اقرار اور تصدیق نہ ہو؟ اور ہم نے ادائیگی جو جانی ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی، وہ عملوں سے جانی ہے۔ یہ عمل سے حمد و ثنا کی ادائیگی کوئی نہیں کر سکتا، یہ علم سے ہوتی ہے۔ علم میں کیا ہوتا ہے؟ علم میں حقیقت، رحمت، محبت کا حصول ہو جاتا ہے۔ جب وہ عبادت کرتا ہے تو علم میں اخلاص ہے، اس نے فتابعونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی اللہ کا حکم، اس کی تعلیم لی ہوتی ہے، تعلیم میں اسے علم ہوتا ہے، علم میں اس کا وضو ہوتا ہے، علم میں اس کا غسل ہوتا ہے۔ فرائض واجبات نہیں ابھی آتے، غسل ہوتا ہے، وضو ہوتا ہے۔ وہ کیسے اس نے ادا کیا ہے؟
4 فرض اس نے جو ادا کی اس سے وضو ہو گیا، 3 فرض جو اس نے ادا کی اس سے غسل ہو گیا، اور یہ غسل یہ وضو علم میں ہے، علم میں ہے، علم میں ہے، علم نہیں ہے، علم وضو اور غسل ہے۔ علم میں کیا تھا؟ اس نے غسل کے، اس نے وضو کے 4 اور 3 فرائض ان کی ادائیگی کی ہے۔ اس ادائیگی میں اسے کیا ملا ہے؟ اسے غسل اور وضو ملا ہے۔ اب جسے غسل اور وضو نہیں ملا وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ روزہ کیسے رکھے گا؟ حج کیسے کرے گا؟ زکوٰۃ کیسے کرے گا؟ علم میں تو وہ چیز اس کے پاس ہوتی ہے جو علم میں دی جاتی ہے۔ اسی طرح انتعبد اللہ کا انا کا تراہو، جب نماز پڑھو تو نماز میں گویا اللہ کو دیکھتا ہے بندہ، اللہ کا گویا مشاہدہ کرتا ہے، یہ اس کے پاس مشاہدہ ہوتا ہے، یہ علم میں مشاہدہ ملتا ہے، یہ علم میں علم ملتا ہے۔ جب تک فتح بیونی کسی نے نہیں کی، علم حاصل ہی نہیں کیا، علم اسے کیسے ہو گیا؟ یہ ہے کتابی علم اور علم حقیقی۔ کتابی علم ہم سب کے پاس ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے ہو۔ جو اللہ کا بندہ تو وہ ہے جو ہو گیا ہے۔ کیسے ہو گیا ہے؟ علم میں ہوتا ہے نا بندہ۔ یہ کہتا ہے جی جوڑا اللہ نے پیدا کیا ہے، جوڑے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اولاد ہو جاتی ہے، اسے تو اولاد ہوئی ہے، اسے تو عمل سے کڑی منڈا ہوا ہے۔ للمتقین اماما، اگر اسے اولاد ہوتی تو متقین کا وہ امام ہوتا۔ علم میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور جو علم میں نہیں ہوتا، اگر کتابی علم میں ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ کون عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کا بندہ ہو جائے۔ ہم میں یہ جو آفت آئی ہوئی ہے، ہم میں یہ نفس و شیطان کی طرف سے دھوکہ آیا ہوا ہے کہ ہم نے عملوں کو اچھا جانا ہے۔ وہ تو شیطان نے بھی اچھا کہا تھا، جانا نہیں تھا، بلکہ اس نے بھی کہا تھا انا خیر منہ، کہ میرا عمل بہت بڑھ کر ہے، بڑا اچھا ہے۔ اللہ نے اس کے عمل کا انکار نہیں کیا کیونکہ وہ فرشتوں کا سردار تھا، اس کے اچھے عملوں کا اللہ نے انکار نہیں کیا۔ جو اس نے انکار کیا تھا وہ اللہ نے بتایا کہ میرے حکم کا تو نے انکار کر دیا ہے۔ حکم اللہ کا وحی میں آ جائے یا اللہ حکم خود دے دیں، حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وسلم تعلیم میں دے دیں، علم میں دے دیں، ہر جگہ وہ اللہ پروردگار اللہ رہتا ہے اور اللہ کا حکم ہی رہتا ہے۔ لیکن ہم نے جو حاصل کیا ہے، ہم نے وہ حکم تعلیم سے حاصل نہیں کیا۔ تعلیم سے تو حکم حاصل ہی نہیں ہوتا، تعلیم سے حکم حاصل نہیں ہوتا، تعلیم سے علم حاصل ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے، علم حقیقت ہے۔ جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تعلیم سے وضو حاصل ہوتا ہے، تعلیم سے غسل حاصل ہوتا ہے، تعلیم سے نیک اولاد حاصل ہوتی ہے، تعلیم سے رزق حلال حاصل ہوتا ہے، تعلیم سے ماں باپ سے جنت حاصل ہوتی ہے، ماں باپ سے وراثت حاصل ہوتی ہے، تعلیم سے اللہ کے بندے سے علم الہی حاصل ہوتا ہے۔ وہاں تو وراثت جو ہے وہ مال تو نہیں ہے، وہاں وراثت علم ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ اور جسے علم حاصل نہیں ہوا اسے بتائیے تعلیم حاصل ہوئی ہے؟ اسے وضو حاصل ہوا ہے، اسے غسل حاصل ہوا ہے، اسے نماز حاصل ہوئی ہے، اسے روزہ حاصل ہوا ہے،
اسے حج حاصل ہوا ہے، اسے زکوٰۃ حاصل ہوئی ہے، بتائیے نا اسے کیا حاصل ہوا ہے؟ کتابی علم سے اسے نماز کی ادائیگی تو حاصل ہو گئی ہے، وہ نماز سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تہجدیں پڑھ کے دیکھ لے، کتابی علم کے اندر تہجدیں پڑھ کے دیکھ لے، نہ اس سے علم حاصل ہوگا، نہ علم میں اضافہ ہوگا، نہ اسے مشاہدہ اللہ کا حاصل ہوگا، اور نہ مشاہدے میں مائیت باللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کہہ دے اب میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، نہ یہ حاصل ہوگا، حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز میں علم وضو ہے، نماز میں علم غسل ہے، نماز میں علم ان تعبد اللہ کأنک تراہ ہے کہ ایسے نماز ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ابھی حالت پیدا نہیں ہوئی تو فإنہ یراک، ایسی حالت ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی باہر بیٹھ کر دیکھا ہوگا آپ نے، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں سب میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جب یہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو سب میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سارے دیکھ رہے ہیں۔ علم میں تو وہ چیز موجود ہوتی ہے جو اللہ پاک بتا رہا ہوتا ہے، اخلاص موجود ہوتا ہے، ایثار موجود ہوتا ہے، شہادت موجود ہوتی ہے، غازیت موجود ہوتی ہے، سامنے اللہ نبی رسول کا بندہ موجود ہوتا ہے۔ جو باہر موجود ہوتا ہے وہی باطن میں موجود ہوتا ہے۔ جو اقرار اور تصدیق کرتا ہے، اقرار باہر ہوتا ہے، تصدیق اندر ہوتی ہے۔ ہم نے اس بات کو اگر جانا ہوتا تو باہر ہمیں صرف ایک ہی نظر آتا، کافر مشرک نظر آتا، اور باطن میں ہمیں اقرار تصدیق میں وہ یا جنتی نظر آتا یا جہنمی نظر آتا، دو میں سے ایک نظر آتا۔ باہر ایک ہی نظر آتا کافر اور مشرک، کہ وہ خود کہہ رہا ہے، اپنے وجودی عمل میں خود بتا رہا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، میں ان تمام باتوں کا انکار کرتا ہوں جس کا تم اقرار کرتے ہو۔ اب ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہی بتائیں گے نا کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہی بتائیں گے نا۔ اور اگر منافق آ کر ہمیں کہتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں اور میں باطن میں تصدیق کرتا ہوں، اس نے جو ہمیں بتایا ہم وہی کہیں گے نا، بے شک وہ منافق ہی کیوں نہ ہو، ہمیں جو نظر آیا وہی کہیں گے نا۔ اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں نہ کہہ سکتے، ہم پر کوئی وحی تو نہیں آتی، نعوذ باللہ ہم کہیں کہ ہمیں وحی آتی ہے، یہ ظاہر کہہ رہا ہے، باطن میں یہ مسلمان ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو ہمیں ہمارے حوالے کر دیا کرتے اور فرماتے اپنے بھائی کا خود جنازہ پڑھ لو، کیونکہ آپ وحی میں جانتے ہیں کہ کوئی کیا ہے، آپ کو وحی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی منافق حقیقی ہے یا مسلمان حقیقی ہے، ہم نہیں جانتے، اس لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی تم جو دیکھتے ہو، جو جانتے ہو، تمہارا وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں۔ اسے کہتے ہیں حکم ظاہر۔ لیکن ہم مسلمان ہر ایک کو اس کے عمل سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد پاک ہے فاتبعونی، عمل سے نہ اللہ کی حمد و ثنا ہے اور عمل سے نہ اللہ کا مشاہدہ ہے۔ عمل میں آنکھ ہوتی ہے لیکن آنکھ میں محبت ہونا ضروری ہے، تب مشاہدہ۔ ماں کی زیارت حج مبرور ہے۔ عمل میں نماز، روزہ، التحیات للہ فرض واجبات ہوتے ہیں، لیکن باطن میں وضو ہونا، علم ہونا، غسل ہونا، علم ہونا، اخلاص ہونا، محبوب رب العالمین کی وہی حمد و ثنا ہونا جو اللہ اپنے علم میں کرتا ہے، یہ ضروری ہے۔ کونوا عباد اللہ
فرمایا اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جو اخوانا. جب تک کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہوتا علم کے اندر ایک ہی چیز نہیں آتی. جب میری اور آپ کی عبادت کوئی دیکھتا ہے وہ وضو اور غسل میں ہوتی ہے، وہ اللہ پروردگار کے احسان، اشار، شہادت اور غازیت، غازی ہونے میں ہوتی ہے. یہ ہم سب جو ہیں اللہ کے بندے بھائی بھائی ہیں، اور ظاہری جب کوئی دیکھتا ہے مجھ میں اور آپ میں وہی چیز ہوتی ہے جو انما المؤمنون اخوۃ، اقرار اور تصدیق میں نماز روزہ اور نماز روزہ اس کی تصدیق میں باہر نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ہم نے خلط ملط کر دیا ہے. انما المؤمنون اخوۃ میں وہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے بھائی ہو. یہ ہے مطلب اس کا. مثال کے طور پر میں اقرار کرتا ہوں، میں جس طرح کی تصدیق کرتا ہوں میرا بھائی بھی ویسے ہی اقرار کرتا ہے، ویسے ہی تصدیق کرتا ہے. جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج زکوٰۃ کر دیتا ہوں، اسی طرح میرا بھائی نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کرتا ہے. یہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہ یا منہم، جو جس سے مشابہت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ میرا بھائی کس میں ہے؟ ظاہری حکم ماننے میں ہے. حقیقی حبی رحمتی مشاہدہ محبوب والا یہ کونوا عباد اللہ اخوانا فاتبعونی کے بعد یہ ہوتا ہے، کتابی علم سے نہیں ہوتا. یہ نمازیں روزے حج زکوٰۃ عملوں سے نہیں ہوتا. یہ حقیقت رحمت محبت میں علم الہی سے ہوتا ہے. اس کی کوئی ہمیں فکر نہیں ہے. زندگی ضائع برباد ہوتی جا رہی ہے، ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، کر بھی سارا کچھ رہے ہیں. پھر جب ہوتا کچھ نہیں ہے روتے ہیں، پیٹتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں. بھاگم دوڑ اس لیے کرتے ہیں کہ جو میں کروں وہ ہو جائے، جو میں کروں ہو جائے. یہ تو اللہ کا بندہ ہی ہے. گفتہ اللہ بوت جو کہتا ہے وہی اللہ کر رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا اللہ ہو اور اللہ کرے اور وہ ہو نا. یہ تو اللہ کا بندہ ہے نا، جو وہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس نے کیا نہیں ہوتا، کیا اللہ نے ہوتا ہے ہو جاتا ہے. وہ مار رمیت ولکن اللہ رما. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے تھوڑی کنکریاں ماری ہیں، یہ تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے. ولیکن اللہ رما، یہ تو تیرے اللہ نے کنکریاں ماری ہیں. ایسا ہو جاتا ہے. لیکن فاتبعونی میں ہوتا ہے نا، کوئی تعلیم تو حاصل کرے، تعلیم سے اسے علم ہو جائے، اسے تعلیم سے عمل ہو جاتا ہے. باتیں ماری گئی ہے. میاں بیوی جوڑا ہے، جوڑے سے تو اولاد ہونی ہے. عمل سے کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے نا. اگر نماز پڑھتا ہے عمل سے تو نماز عمل سے ہو جائے گی. اس کے عمل میں ہوئی ہے نا، اللہ کے ہاں ہو جائے گی کہ نہیں وہ تو بات تعلیم علم کے اندر ہونی ہے. علم میں وضو کیا ہے اس نے، علم میں اس نے وضو کیا ہے، وضو علم ہے. علم میں اس نے غسل کیا ہے، علم غسل ہے. اسے ہو گیا ہے، ہو گیا کہ نہیں؟ غسل آ گیا کہ نہیں اس میں آ گیا؟ وضو آ گیا کہ نہیں اس میں آ گیا؟ احسان آ گیا کہ نہیں اس میں آ گیا؟ سارا کچھ اس میں وہ آ جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے. محبت میں مشاہدہ محبوب آ جاتا ہے. کس میں آیا؟ یہ محبت میں آیا ہے. وضو غسل کس میں آیا ہے؟ علم میں آیا ہے. جس نے تعلیم حاصل کی ہے فاتبعونی حکم وحی کی، اسے غسل آیا ہے. ابھی غسل آیا نہیں ہوتا، تعلیم پر عمل کر رہا ہوتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں غسل آ گیا. کوئی 2 فرض ادا کرے اور کہے جی مجھے غسل آ گیا. کیسے غسل آ گیا؟ تعلیم میں وحی کی تعلیم میں 3 فرض بتائے گئے ہیں. تعلیم میں بھی سارا کچھ ہونا ہے. تعلیم میں علم ہوتا ہے، اور تعلیم میں اگر علم ہوتا ہے تو 3 فرض ہیں. تعلیم میں 3 فرض ادا ہوتے تو اسے علم ہوتا. علم میں سے کیا ملتا؟ عمل ملتا ہے. بس یہی روڑا ہے اور کوئی بات نہیں ہے.
کتابی عالم جو ہوتا ہے، کتابی مولوی جو ہوتا ہے، کتابی عامل جو ہوتا ہے، عمل کرنے والا، وہ کتابی عمل کے بعد سمجھتا ہے کہ میرا وضو ہو گیا، میرا روزہ ہو گیا، میری نماز ہو گئی ہے، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا۔ وہ تیرا کچھ بھی نہیں ہوا اگر تجھے وضو اور غسل نہیں ہوا، اور تیری اپنی حمد و ثنا اللہ کی علم میں نہیں ہوئی، اور اللہ کا مشاہدہ اگر تجھے محبت میں نہیں ہوا، تو محبت کدھر ہوئی ہے؟ محبت میں تو مشاہدہ محبوب ہے، علم میں تو انتاب دلہ کا انا کا ترا ہوئے، کوئی فکر نہیں رہ گئی، کوئی فکر نہیں رہ گئی۔ ہمارے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہم ان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ وہ اس نے کیا کیا ہے جی؟ اس نے حرام کیا، فسق و فجور اگر کیا ہے تو اس وقت تک جہنم میں جب تک اللہ اسے معاف نہ کر دے۔ مسلمان ہے نا، ہمارا بھائی ہے۔ مسلمان ہمارا بھائی اس لیے کہ جو ہم نے اقرار کیا ہے، جو ہم نے تصدیق کی ہے، وہی اس نے کی ہے۔ جو وہ اچھے عمل اور برے عمل کرتا ہے، وہی اچھے عمل اور برے عمل ہم بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے وہ عمل کرنے سے ہم کافر مشرک نہیں ہو جاتے تو وہ بھی کافر مشرک نہیں ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، جو بھی اس نے قرض نہیں دیا، جو اپنے بھائی کا جنازہ خود پڑھ لو۔ وہ جنگ احد کے اندر اس نے خودکشی کی ہے یا فلانے وقت کی ہے، جاؤ بھائی اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو۔ سارے یہ معاملے ہم نے دیکھے ہیں کہ بھئی اس نے کلمہ کیا ہے، وہ کہتا میں تصدیق بھی کرتا ہوں۔ بھئی منافق تو اللہ جانتا ہے نا، منافق تو اللہ کا نبی جانتا ہے نا۔ جاننے والا جب جانتا ہے تو اس نے ہمیں وہ بتا دیا، تم وہ کر لو جو تم جانتے ہو۔ بھئی وہ تمہارا بھائی ہے، اس کا جا کے جنازہ پڑھ لو۔ کس میں بھائی ہے؟ اقرار اور تصدیق میں وہ ہمارا بھائی ہے۔ منافق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نبی جانتا ہے، منافق ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ ان باتوں کو نصیب والا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ اس نے تعلیم علم ہی نہیں حاصل کیا ہوتا۔ اس نے یہی جانا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا، میں بھی بہت پڑھا ہوں، میں بھی نہیں پڑھتا، میں کیونکہ عالم ہوں نا، مولوی ہوں۔ اور تیری مت ماری گئی ہے، وہ تو حکم اللہ پروردگار ظاہر میں اس لیے ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم ظاہر پر ایمان رکھنے والے ہیں، ظاہر کو ہم جاننے والے ہیں۔ ہم حقیقت رحمت محبت میں علم کب رکھتے ہیں؟ وہ تو اللہ نبی رسول ہی رکھتے ہیں نا، ہم تو نہیں نہ رکھتے، ہمیں تو ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے، ہمارے کر دیا گیا ہے۔ یہ مولوی صاحب کتابی علم رکھنے والا ہے، لیکن کہتا پتہ کیا ہے کہ علماء نہ پڑھیں جنازہ اس کا۔ یہ کدھر سے آیا علماء نہ پڑھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں نبی رسولوں کے امام ہیں، فرشتوں کے امام ہیں، اول آخر کے امام ہیں، اور اللہ پروردگار کے نائب ہیں، اور آپ کے صحابہ کی بھی شان کا انبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، اور وہ قیامت تک نبی رسول علیہ السلام کے خلفاء ہیں۔ کتنی بڑی ان کی شان ہے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کا جنازہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ ہم ان کے سامنے کیا، ہماری تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کتابی مولوی، یہ کتابی عالم کیا ہے ان کے سامنے؟ زیادہ سے زیادہ ان کے شاگردی ہو سکتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ اگر علماء راسخین کاملین ہیں تو زیادہ سے زیادہ صحابہ کے شاگردی ثابت ہو سکتے ہیں نا۔ اور جب استادوں نے اللہ نبی رسول کے حکم کو مانا کہ جاؤ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، تو ہم مولوی کدھر سے ہو گئے، عالم کدھر سے ہو گئے؟ علم نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ علم کے حصول میں جب کوئی زندگی بندہ بسر کرتا ہے نا، یہ کامیاب ہوتا ہے۔ آئیے اس بات کو حاصل کریں۔ زیادہ باتوں میں پڑھ کے ملتا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جب مسلمان اقرار اور تصدیق کرنے والا دنیا سے چلا جائے، اچھے عمل کیے ہوں یا برے عمل کیے ہوں، اقرار، تصدیق، کلمہ، اللہ تعالیٰ کی معافی جو اللہ دیتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جسے اللہ ادھر معاف کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ اسے معاف ادھر کرتا ہے، اور جسے ادھر اللہ معاف نہیں کرتا، کافر مشرک کو وہاں بھی اللہ کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں علم کے اندر ہیں، اور یہ علم پتہ کیسے ملتا ہے؟ یہ عمل سے علم نہیں ملتا۔ عمل سے تہجد تو پڑھی جا سکتی ہے،
علم کی عطا جب بھی کسی کو ہوتی ہے معلم مزکی سے ہوتی ہے، استاد اللہ کے بندے سے ہوتی ہے. اور جو علم میں پتہ کیا دیتا ہے؟ سنت کی تعلیم دیتا ہے. اور سنت کی تعلیم ہمیشہ جاننا، مسئلے کی تعلیم نہیں ہوتی کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. وہ شرعی عذر میں جو ہمیں عمل بتایا گیا ہوتا ہے ثانی میں، وہ عمل کی تعلیم ہوتی ہے. اور جب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہمیں تعلیم سنت کی دے گا تو سنت کی تعلیم میں علم ہوتا ہے، اور وہ علم تعلیم میں وہی کا علم اللہ پروردگار حکم میں بھیجتا ہے، اور اللہ کا بندہ اس حکم کی تعلیم جب دیتا ہے اس میں علم الہی حاصل ہوتا ہے. علم الہی میں دو چیزیں ملتی ہیں. ایک علم الہی میں اللہ پروردگار کی حمد و ثنا کرنا ملتا ہے، اور ایک محبت میں. پھر محبت وہ علم ہے، اور یہاں محبت یحببکم اللہ، کہ جب تم اتباع کرتے ہو تو میری حمد و ثنا میں داخل ہو جاتے ہو، اور میری حمد و ثنا والے سے میں اللہ محبت کرتا ہوں. اور جب کوئی محبت میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ محبت کا علم ہوتا ہے. جدھر جا کے اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ آج دن کے بعد میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا. لقد رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. پھر محبت میں اللہ اسے اپنا مشاہدہ دیتا ہے، اپنے بندے کا مشاہدہ دیتا ہے، ماں باپ کا مشاہدہ دیتا ہے. ماں باپ کے مشاہدے میں اسے حج مبرور ملتا ہے، جیسے کہ علم الہی میں اسے اللہ کی حمد و ثنا ملتی ہے. اب محبت میں اسے حج مبرور ملتا ہے. کیا نہیں ملتا؟ علم میں اسے وضو ملتا ہے، علم میں اسے غسل ملتا ہے، علم میں اسے پھر جب عبادت ملتی ہے تو عبادت ملنے سے پہلے وہ اسے احسان کا علم ملتا ہے. اسے اللہ پاک علم الہی میں اپنی حمد و ثنا کا علم دیتا ہے. اس حمد و ثنا کے علم میں اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. پھر اسے اللہ اپنا بندہ دیتا ہے. حمد و ثنا میں اللہ ماں کے مشاہدے کو حج مبرور بناتا ہے، اور یہاں محبت کے مشاہدے میں، اللہ کے بندے کے مشاہدے میں اللہ اسے اپنا مشاہدہ بتاتا اور بناتا ہے کہ من رانی فرار حق کا، جو مجھے دیکھتا ہے وہ اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے. یہ ہے وہ چیز. ایویں کتابی علم پڑھ کے ہم نے اپنے آپ کو پڑھ ہزار علم کتاباں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا جان لیا ہے. غرور تکبر نہیں گیا. یہ تو غرور تکبر صرف اللہ کے بندے کا جاتا ہے. کیوں؟ وہ عاجزی کرنے لگا ہے نا. جب وضو کرتا ہے، جب غسل کرتا ہے تو کیا کرنے کے لیے غسل اور وضو کرتا ہے؟ اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے، عاجزی کرنے کے لیے. او بھائی، جب علم کسی کو عطا ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اپنے استاد گرد ہو جاتا ہے، اپنی ماں کے سامنے محبت کا پیکر ہو کے حج مبرور پاتا ہے. وہ تو رہ ہی نہیں جاتا. اس کے پاس تو ہوتا ہی اللہ ہے، اللہ کا بندہ، اس کے علاوہ تو رہ ہی کوئی نہیں جاتا. نصیب والا ہے جسے اس بات کو جانا ہے. وہ کتابی علم کو نہیں جانتا. وہ یہی جانتا ہے کہ کچھ میرے بھائی ہیں اور وہ اقرار اور تصدیق کے اندر ہیں. کچھ میرے بھائی ہیں، اقرار اور تصدیق کے اندر ہیں. جب وہ میرے بھائی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو نبی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان کا جنازہ اس لیے پڑھو، ان کی استغفار اس لیے اللہ سے کرو کہ اللہ پاک انہیں معاف کرنا چاہتا. ان کے باطن کو اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں موجود تھے انہیں بھی پتا تھا کہ حقیقی منافق کون ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب وہ ان کے جنازے میں نہ آتے تو ہمیں پتہ ہوتا چلا جاتا، اور جب وہ سارے فارغ ہو گئے اس کے بعد بات یہ بھی ختم ہو گئی. یہ ساری باتیں علمی ہیں، اور ہم نے یہ جان لیا کہ میں عالم ہوں، میں بڑا پتہ نہیں کیا ہوں. اب علماء نہ پڑھیں، تیری مت ماری گئی ہے. تو کدھر سے عالم ہو گیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر تو واقعی عالم ہے کہ اللہ نے علم دیا ہے تو تو اپنے بڑوں کا شاگرد ہے. اور جب بڑے ادا کرتے ہیں، مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اگر حرام کا کوئی ارتکاب ہو گیا تو اس لیے اب بڑا ہے نا کہ یہ وجودی ارتکاب جو اب کوئی کرتا ہے تو یہ بڑا ہوتا ہے. جیسے کوئی وجودی کفر اور شرک کے کلمے کہتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہوتا ہے، اور اگر عملی کہتا ہے تو عملی اتنا بڑا نہیں ہوتا. یہی بات ہے نا. اور جب کوئی
وجودی کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور جب وہ معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے سامنے کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے وجودی حرام کا ارتکاب کیا یعنی خودکشی کی ہے تو ادھر وہ کافر مشرک جو ہے وجودی اقرار تصدیق کرنے سے مسلمان ہو جاتا ہے، تو اسے تو اللہ پروردگار نے اس وقت تک جہنم میں رکھا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جب تک اس کا حساب مکمل ہو کے گناہ اور ثواب جہنم کا عذاب نہیں ختم ہو جاتا۔ جب اللہ یہ بتا رہا ہے تو ہم اپنی طرف سے کیوں کچھ کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی طرف سے کچھ کریں گے جو اللہ نے بتایا اس کی مخالفت ہو جائے گی۔ مسلمان مومن جب کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کا گناہ بڑا ہے کہ اس نے وجودی کام ہی کر دیا ہوتا ہے۔ اگر وجود سے عملی کام کرتا تو یہ گناہ چھوٹا ہے، کیونکہ وجود سے عمل کرنے سے جو گناہ ہوتا ہے وہ استغفار کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اللہ سے سچی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں وجود جان موجود ہوتی ہے، وجود جان موجود ہوتی ہے، وہ استغفار خود کر لیتا ہے۔ اور بھائی ایک نے وجودی حرام کا ارتکاب کر لیا ہے، اگر وہ موجود نہیں ہے تو انما المؤمنون اخوۃ، اس کے بھائی تو موجود ہے نا، وہ نہیں استغفار کر سکتے۔ یہ مولوی صاحب بہت بڑا عالم ہو گیا، یہ کہتا ہوں علماء نہ کریں باقی سارے چلے جائیں، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت یہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اپنے بھائی کو انہوں نے سنبھالا۔ اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جو مسلمان ظاہری ہمارے ساتھ بھائی ہو گیا ہے، دوسرے مسلمان جب دیکھے تو یہ نہ کہیں کہ وہ تو ظاہری ان کا بھائی تھا یعنی مسلمان تھا، یہ کہنے لگے یہ منافق ہے، ہم نے اس کو فارغ کر دیا ہے، یہ ہے ہی کچھ نہیں ہمارا، یہ ہے ہی کچھ نہیں۔ کتنا برا اثر پڑے گا، وہ تو مرنے والا مر گیا، منافق مرا یا مسلمان مرا، جو بھی مرا اس دنیا سے گیا اپنے اللہ کے پاس، اللہ سارا کچھ جانتا ہے، نبی رسول کے پاس وہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ اور یہ جو اتنا بڑا بیڈ امپیکٹ ہیز کریٹڈ آن دا مائنڈس آف ادرس، یہ کتنا برا کر کے گیا ہے۔ اس جیسا بھی کوئی گندا اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے سارے مسلمان سمجھیں گے یہ تو مسلمانوں کو خود ہی مار دیتے ہیں، خود ہی قتل کر دیتے ہیں، خود ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور صرف اتنا کام کرنا ہے نحنو نترکو من یفجرک، صرف ہم کسی کے فسق و فجور جو وہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دیں گے، یہ ہے وہ بات۔ آئیے اس بات کو جانیں، بونگیاں نہ ماریں۔ کتاب علم میں جو ہم جانتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا، اور جو تعلیم میں ہم اللہ کے بندے سے حاصل کرتے ہیں وہ علم ہوتا ہے۔ اتنا موٹا موٹا فرق ہے۔ پھر ہم نے جب نماز ادا کی، روزہ رکھا، تو ہم نے اپنے عمل سے روزہ رکھا ہے، اپنے اقرار اور تصدیق سے نماز پڑھی ہے۔ یہ اپنا کدھر سے آ گیا ہے؟ یہ تو اپنا اس لیے ہے کہ ہمیں رہنمائی ہو جاتی ہے اپنے گھر جانے کے لیے، اور اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے لیے، اپنے گھر میں جو ہمارا گھر میں بڑا معلم مزکی اللہ کا بندہ موجود ہے اس سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے رہنمائی ہو جاتی۔ اللہ پاک ہمیں کامیابی دے، اور ہم اپنی طرف سے یہ جو باتیں خود ہی سمجھ کے علم بنا لیتے ہیں، علم جانتے ہیں، یہ علم نہیں ہوتا، علم اللہ کی صفت ہے۔ یہ علم جب مشاہداتی ہو جاتا ہے تب اللہ اور اللہ کا بندہ ہمیں بتاتا ہے، ان کے بتانے سے ہمیں علم ہو جاتا ہے۔ وہی ایسے ہی ہے نا، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب جو میں نے آپ کو بتایا وہ آگے بتا دیں۔ اور جب تک مشاہداتی علم نہیں ہوتا اسے کیا پتہ اس سے جو علم ہوا ہے نماز کی ادائیگی میں، احسان کا، وضو کا، غسل کا، یہ حکمی علم ہے، یہ حکم بتایا گیا ہے، یہ حکمی علم ہے۔ حکمی علم کب تک ہے؟ جب تک ہم ہیں۔ جیسے ہی ہم فارغ ہوئے، جیسے ماں باپ چلا جائے، اس کی پی آئی ڈی اس نے کی ہوتی ہے تو اس کی پی آئی ڈی اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے،
رات تو نہیں پی آئی ڈی ہو جاتا کہ ماں باپ نے پی آئی ڈی کی اب میں بھی پی آئی ڈی ہو جاتا ہوں. مشاہداتی علم اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے, یہ نہیں کہیں جاتا ادھر ادھر. اسے پتا ہوتا ہے میرے ماں باپ نے مجھے کیا بتایا اور کیا نہیں بتایا. مشاہداتی علم حقیقت ہے, یہ رحمت ہے, یہ محبت ہے. اس کی طرف آنے کی ضرورت ہمیں ہے, لیکن ہم پر وزن پڑ جاتا ہے. جب یہ باتیں سنتے ہیں نا, سچی بات ہے, ابھی چلے بھی نہیں ہوتے, یہ باتیں بہت ہمیں نا وزنی لگتی ہیں. اگر وزنی لگتی ہیں تو بھئی بات بھی تو اتنی اونچی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی نا, آپ کو سخت سردیوں میں بھی پسینہ آنے لگ جاتا. یہ اتنا بڑا وزن ہے, سخت پسینہ آنے لگ جاتا. اور اونٹنی جو آپ کی تھی وہ بیٹھ جایا کرتی تھی. او بھائی جتنی بات اونچی ہے, جتنا ویٹ اونچا ہے, جتنی سنسیئرٹی اس میں زیادہ ہے, اتنا مزہ بھی تو زیادہ ہے نا. حقیقت محبت میں جتنا کسی نے اونچا کام کیا ہوتا اجر بھی تو اتنا ہی بڑا ہے نا. علم کوئی چھوٹی چیز ہے. اللہ مل جائے, اللہ کا بندہ مل جائے, وما توفیقی الا باللہ.